محترم میں عرض کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے نبی پاک کی محبت کو، آپ کی عزت کو، آپ کے ادب کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی نوکری کو، آپ کی ناموس کو، سرکار دو عالم علیہ السلام کی عزتوں کے تحفظ کو، یہ تمام مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں اپنے موضوع کی طرف اب چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ذرا ساتھ دیجئے گا۔ سبحان اللہ، تھوڑا آدھے وے سنا، ذرا حوصلہ مندہ ویسی آنکھوں جو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ پاک کی پہچان کرائی، قرآن دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، روشنی دی، ہدایت دی۔ پہلے جو کچھ تھا میں نے بیان کیا۔ میرے آقا پاک نے 40 سال کی عمر پاک میں اعلان فرمایا، لوگوں میں عام بندہ نہیں ہوں، میں نبی ہوں، نبیوں کا تاجدار ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے، آقا کی ہدایت شروع ہوتی ہے۔ لوگوں نے پتھر مارے، وٹے مارے، کنڈے بچھائے، کیا کیا کیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام صحابہ کرام پر اذیتیں، تکلیفیں انہوں نے نازل کی، ہر بلا، ہر مصیبت، تیر چلے، تلواریں چلی، جنگیں ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کو روکا جائے، پرچم کو، اسلام کے پرچم کو نیواں کیا جائے، حضور کی دعوت کو ختم کیا جائے، لیکن دین تو پھیلنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا تھا۔ پھر ایسا دور آیا، خلفائے راشدین نے 50 لاکھ مربع میل پر سلطنت کی ہے، 50 لاکھ مربع میل پر سلطنت کی ہے۔ اب اس کا حسن کیا تھا؟ اس سے اگر پہلے جاتے ہیں، خلافت راشدہ 30 سال ہے۔ میرے آقا پاک کی جو دور اعلان نبوت کے بعد کا دور ہے وہ 23 سال ہے۔ 30 اور 23 53 سال بنتے ہیں۔ ان 53 سال سے پہلے دنیا میں گھوپ اندھیرا تھا، شرک تھا، ظلم تھا، جبر تھا، انسانیت سسک رہی تھی، ہر طرف جو ہے وہ ظلم و جبر تھا۔ لیکن 53 سال کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور مکمل ہوتا ہے، 50 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس نے کائنات کے اندر حسن پیدا کیا ہے، کائنات کے پرانے نظام کو ختم کر کے حضور کے نظام نے کائنات میں امن بھی بھر دیا ہے، عزت بھی عطا کی ہے، پردہ بھی دیا ہے، رزق حلال بھی دیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو سکھ چین امن بھی ملا ہے، حقوق العباد کی دولتیں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر دنیا کی تاریخ اٹھائی جائے تو دنیا کی تاریخ میں بھی یہ بات برملا ملتی ہے کہ اگر انسانیت کو حق ملا ہے، انسانیت کو عزت ملی ہے، انسان شان و شوکت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہا ہے، محبت کے ساتھ رہا ہے۔ اگر کسی دور میں محبت عام رہی ہے، کسی دور میں دولت عام رہی ہے، رزق عام رہا ہے، کسی دور کے اندر اگر دنیا میں حیا اور وفا کا غلبہ رہا ہے تو وہ مبارک دور ہے جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا دور ہے۔ اور وہ دور کیوں اتنا عظیم ہے کہ اس دور میں کوئی نیا نظام نہیں تھا۔ میرے آقا پاک نے قرآن کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے جو نظام عطا فرمایا تھا، اس نظام نے کائنات کی کایا پلٹ دی ہے اور کائنات کے اندر ایک بہار سی آ گئی ہے۔ آپ حضرات سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے ملکی نظام کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، یا ہم اپنے گھر کے نظام کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، یا ہم اپنے معاشرتی نظام کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، ہمیں کہیں پر بھی سیرت رسول کی جھلک نظر نہیں آتی، ہمیں کہیں پر بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر نہیں آتی۔ دنیا جانتی ہے کہ جب ہندوستان یہاں پر قائم تھا، ہم دو طرح کی غلامی میں ملوث تھے۔ ایک غلامی ہمارا جو راج تھا وہ انگریز کی غلامی تھی، اور ہمارے جو رواج تھا وہ ہم پر ہندوؤں کی غلامی تھی۔ ہمارے رواج ہندوؤں جیسے تھے، ہماری رسمیں ہندوؤں کی چھاپ تھی، اور ہمارے اوپر جو راج تھا، جو حکومت تھی، وہ انگریز کا راج تھا۔ پاکستان بن گیا، انگریز اپنے ملک میں دفع ہو گیا، ہندوستان جدا ہو گیا، ہم پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ لیکن دوستو، آج تک ہم غلام ہیں۔ ہم پر جو آئین ہے، جو قانون ہے، آج تک وہی انگریز والا ہے، اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں آج تک وہی ہندوؤں والے ہیں۔ یعنی ذہنی طور پر اب بھی ہم غلامی کا شکار ہیں۔ آج کا مسلمان نظام مصطفیٰ پر دعا
کی جائے کہ یا اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ عطا فرما. آمین تو کہتا ہے لیکن ہزار بار سوچتا ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آ گیا تو پھر تو یہ شرابیں بھی ختم ہوں گی, یہ جوئے بھی ختم ہوں گے, یہ قتل و غارت کا بازار بھی ختم ہو جائے گا, اور یہ کرپشن بھی ختم ہو جائیں گی, یہ رشوتیں بھی ختم ہو جائیں گی, پھر تو غریب کو بھی حق ملے گا.